تو بنیادی فالٹ آیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے واقف نہیں رہے، اس کی ہیبت نکل گئی ہے۔ تو ساری کائنات میں صرف وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، انہیں بتا دیں وہ احد ہے۔ احد اور واحد، واحد بھی ہے الواحد القہار قرآن میں آیا، اور احد بھی ہے۔ واحد اسے کہتے ہیں جس کا پارٹنر نہ بن سکے، تو واحد کا لفظ انسان بھی کہہ سکتا ہے، کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جی میں اس ویسٹ کوٹ کا واحد مالک ہوں، میں اس گھر کا واحد مالک ہوں، میرا کوئی پارٹنر کوئی نہیں۔ لیکن احد صرف اللہ ہے، صرف اللہ۔ احد کسے کہیں؟ احد اسے کہیں جس جیسا کوئی نہ ہو، جس کی مثال کوئی نہ ہو، جس کی، بھائی گھوڑا کیسا ہوتا ہے؟ میں نے دیکھا نہیں ہے، بھائی خچر جیسا ہوتا ہے۔ خچر دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا خچر۔ بھائی خچر کیسا ہوتا ہے؟ بھائی گدھا دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، گدھے جیسا ہوتا ہے۔ تو ایک چیز ذہن میں ہوتی ہے، دوسری نہیں ہوتی، تو اس کی ہم قریب کر کے سمجھ لیتا ہوں۔ اللہ کہتا میرے جیسا ہے کوئی نہیں، مجھے کیا سمجھو گے؟ بس مجھ پہ ایمان لا یؤمنون بالغیب، کہو کہ ہے، کہو کہ ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کیا؟ تصدیق کرو۔ خزامہ بن ثابت ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے ایک دیہاتی سے گھوڑے کا سودا کیا، سفر میں تھے، طے ہوا کہ مدینے میں پیسے دوں گا چل کے، کہ ٹھیک آپ آگے ہو گئے۔ پیچھے سے صحابہ ہے، ان کو نہیں خبر کہ یہ سودا ہو چکا ہے، انہوں نے بدو کو گھوڑے کی قیمت لگا دی بہت زیادہ، وہ اس کی نیت بدل گئی، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ گھوڑے کے پیسے دو اور گھوڑا لے جاؤ، ورنہ میں گھوڑا آگے بیچتا ہوں۔ آپ نے کہا اللہ کے بندے ابھی تو تیرے ساتھ طے ہوا تھا کہ مدینے میں چل کے پیسے دوں گا، کہا نہیں مجھے نہیں پتا، ابھی پیسے دینے تو دے دیں ورنہ میں گھوڑا بیچتا ہوں۔ تو آپ نے کہا تو اپنی بات سے پھر رہا ہے، وہ کہنے لگا کوئی گواہ لائیں کہ میں نے یہ بات آپ سے کی ہے یا آپ نے مجھ سے کی ہے۔ تو اس وقت گواہ تو تھا کوئی نہیں، صرف آپ دونوں تھے، تو سارے لوگ بھی اکٹھے تھے۔ تو اتنے میں حضرت خزیمہ بولے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ مدینے جا کے پیسے دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا تو کیسے کہتے، تو موجود نہیں تھا؟ کہ یا رسول اللہ جب ہم نے آپ کو سچا مان لیا تو آپ کی ہر بات کو سچا مان لیا، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے کہا۔ تو آپ نے کہا آج کے بعد خزیمہ جس کیس میں پیش ہوگا یہ اکیلا 2 کے برابر گواہ ہوگا، یہ 2 کے برابر اس کی گواہی ہوگی۔ یہ واقعہ نے قرآن کی ایک آیت کو بچا لیا، اس واقعے نے قرآن کی ایک آیت کو بچا لیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ قرآن جمع کیا جائے، چونکہ یمامہ کی جنگ میں 700 حافظ قرآن شہید ہوئے، تو ان کو خطرہ ہوا کہ اگر ایسا ہوا تو سارا قرآن ضائع ہو جائے گا۔ تو زید بن ثابت سے کہا قرآن لکھو۔ تو زید بن ثابت نے 2 شرطیں لگائیں، ایک اس آیت کا کوئی حافظ موجود ہونا چاہیے، اور ایک وہ آیت کم از کم 2 آدمیوں کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے، صرف حافظ ہونا بھی کافی نہیں اور ایک کے پاس لکھا ہوا ہونا بھی کافی نہیں، کم از کم 2 آدمیوں کے پاس وہ آیت ہونی چاہیے لکھی ہوئی، اور کسی کو وہ یاد ہونی چاہیے۔ تو وہ جمع ہو گیا سارا قرآن۔ سورت توبہ کی آخری آیت جو اتنی خوبصورت آیت ہے، ہر دوسرے تیسرے بیان میں وہ میرے بیان کا حصہ بنتی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، میرے نبی کی تعریف ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ بہت خوبصورت تعریف کی اللہ نے اپنے نبی کی، بہت خوبصورت۔ اللہ نے اپنا نام کبھی کسی کو نہیں دیا، اپنے نام، لیکن اللہ کا اپنا نام ہے رؤوف الرحیم۔ اللہ نے یہاں اپنے نبی کو بھی فرمایا رؤوف الرحیم، بہت عالی شان۔ تو یہ آیت حافظ تو بہت تھے اس کے، لیکن کسی کے پاس نہیں ملی سوائے حضرت خزیمہ کی، صرف ان کے پاس تھی اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ تو زید نے کہا میں یہ آیت نہیں لیتا۔ کہا کیوں نہیں لیتے ہو؟ کہا میں نے شرط رکھی تھی کہ 2 آدمیوں کے پاس ہوگی تو لوں گا ورنہ نہیں۔ وہ کہنے کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہاں جانتا ہوں۔ وہ بھول گیا پچھلا واقعہ، ان کو یاد نہیں۔
زید کو، ارے میں خزیمہ بن ثابت ہوں، میری گواہی 2 کے برابر ہے، میں 1-2 کے برابر۔ او ہاں بھائی، ہاں بھائی، ہاں، لکھا اس کو۔ تو ہمارا مین جہالت